بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرت مختار متعدد قید و بند کی سختیاں برداشت کرنے اور حجاج بن یوسف جیسے خونخوار سے محفوظ رہنے کے بعد عزم خروج کو فروغ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت مختار سے پہلے اگرچہ جناب علقمہ، سلیمان اور مسیب وغیرہ نے جوش انتقام کا مظاہرہ کیا، لیکن انہیں درجہ شہادت پر فائز ہونے کے علاوہ کوئی نمایاں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ حضرت مختار نے کمال عزم و استقلال کے ساتھ خروج کا فیصلہ فرمایا اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے عظیم جرنیل حضرت ابراہیم بن مالک اشتر سے مشورہ کر کے تاریخ خروج مقرر کر دی۔ حضرت مختار اور تاجدار شجاعت حضرت ابراہیم اور ان کی جمعیت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 14 ربیع الثانی 66 ہجری یوم پنج شنبہ کو خروج کر دینا چاہیے۔ حضرت مختار نے تاریخ خروج کے فیصلے کے بعد جناب ابراہیم کو علمدار اور کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا اور ایک جھنڈا یعنی علم لشکر مرتب کر کے جناب ابراہیم کے سپرد فرما دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بیعت کرنے اور کمانڈر ان چیف مقرر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم حضرت مختار کے مکان پر برابر آتے جاتے رہتے تھے اور فتح و کامرانی کے اصول پر تبادلہ خیالات فرماتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم جب بھی حضرت مختار کے مکان پر جاتے تھے، آپ کے ہمراہ آپ کے ہواخواں اور افراد قبیلہ ہوا کرتے تھے۔ عموماً آپ کا آنا جانا شب کے وقت ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی نقل و حرکت سے کوفہ کے ایوان حکومت میں شدید قسم کی ہلچل مچ گئی اور تمام ارکان دولت میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ حالات کی روشنی میں ایاز بن مضارب بجلی، جو کہ عبداللہ بن مطیع والی کوفہ کی طرف سے کوتوال شہر مقرر تھا، عبداللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں آج کل کوفے میں جس فضا کا اندازہ لگا رہا ہوں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عنقریب کوفہ میں فتنہ عظیم برپا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم بن مالک اشتر ایک جمعیت کثیر سمیت رات کے وقت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے پاس جاتے ہیں اور بڑی رات تک ان سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ لوگ عنقریب کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں حالات حاضرہ سے امیر کو مطلع کر کے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائیں۔ عبداللہ ابن مطیع نے ایاز کی باتوں کو کان دھر کے سنا اور حفظ ما تقدم کے لیے اس نے یہ بندوبست کیا کہ کوفہ کی ناکہ بندی کر دی۔ چنانچہ ابن مطیع نے با مشورہ ایاز بروایت طبری کوفہ کے ساتوں محلے پر 500 سواروں کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک افسر مقرر کر دیا اور ان لوگوں کو حکم دے دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے محلوں پر پورا قابو رکھو اور جس کو دیکھو کہ وہ فتنے کے لیے گھر سے برآمد ہوا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اور ایاز بن مضارب کو حکم دیا کہ تو اپنے محلے کی حفاظت کے علاوہ 100 سواروں کو ہمراہ لے کر کوفہ کے شہر اور اس کے جملہ بازاروں اور گلیوں کا رات میں چکر لگایا کر۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم جو برابر حضرت مختار کے پاس جایا کرتے تھے، جب حسب اصول ایک رات کو 100 سواروں سمیت نکلے تو راستے میں ایاز بن مضارب جو کئی 100 سواروں سمیت اس مقام پر موجود مل گیا۔ اس نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو روکتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور کس کے پاس رات کو مسلح ہو کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم ابن مالک اشتر ہیں اور میرے ہمراہ جو لوگ ہیں یہ میرے قوم و قبیلے والے ہیں۔ ہم لوگ ایک اہم مہم کے سلسلے میں نکلے ہیں اور اپنی راہ جا رہے ہیں۔ ایاز نے کہا کہ وہ مہم کیا ہے جس کے لیے تم لوگ آدھی رات کو مسلح ہو کر نکلے ہو؟ ابراہیم نے کہا جو مہم بھی ہم سر کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق تو گفت و شنید نہ کر، ہمیں اپنے راستے پر جانے دے اور تو خود اپنے راستے پر لگ جا۔ ایاز نے کہا کہ میں کوتوال شہر ہوں اور میں اب تمہیں حرکت نہ کرنے دوں گا اور تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ چپکے سے میرے ہمراہ والی کوفہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس چلے چلو۔ ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نہ چھیڑ اور اپنی راہ لگ جا۔ اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اب تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا یہ کہ تم میرے ہمراہ چلو یا 2 ہاتھ مجھ سے کر لو۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا تجھے سمجھے کیا کر رہا ہے، میں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے مزاحمت نہ کر اور جدھر جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ایاز نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو عبداللہ ابن مطیع کے پاس پہنچا کے ہی دم لوں گا۔ حضرت ابراہیم کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آیا تو ابراہیم نے ایک شخص ابو قطن ہمدانی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ایاز کے سینے پر مارا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لیا جائے۔ ایاز کے گرتے ہی اس کے سارے ساتھی بھاگ گئے۔ حضرت ابراہیم ایاز کا سر لیے ہوئے حضرت مختار کے پاس پہنچے اور ان کے قدموں میں ایاز کا سر ڈال کر کہا جس تاریخ کو خروج کا فیصلہ ہوا تھا اس سے قبل ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔
حضرت مختار نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قتل ایاز ہمارے لیے فعل نیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں پورے طور سے کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اپنے سرداران لشکر مثل رفاع بن شداد، قدامہ ابن مالک و سعید بن منقد سے کہا کہ اب پوری طاقت سے میدان میں آ جانے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ فوراً کوفہ کے محلوں میں جا کر نعرہ انتقام بلند کرو اور لوگوں کو دعوت دو کہ فوراً یہاں آ جائیں۔ ان لوگوں نے کوفہ کے بازاروں میں اور ان کی گلیوں میں آواز دینا شروع کی۔ اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر خانہ مختار پر جا پہنچے۔ جب کافی لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت مختار نے صلاح جنگ پہنے اور آلات حرب سے اپنے کو آراستہ کیا اور اپنے جرنیل جناب ابراہیم سے کہا کہ بس اب نکلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات لشکر سمیت برآمد ہو گئے۔ ادھر ایاز ابن مضارب کے قتل کی خبر جب عبداللہ ابن مطیع کو پہنچی اور اسی دوران میں اس نے حضرت مختار کے طبل خروج کو سنا تو لرز اٹھا اور اس نے فوراً راشد ابن ایاز کو بلا کر کہا کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر ابن ایاز نے اپنے سر سے پگڑی پھینک دی اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر و پا برہنہ ہو کر سخت گریہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابن مطیع نے اس سے کہا کہ تو عورتوں کی طرح روتا ہے، یہ رونا پیٹنا احمقوں کا کام ہے۔ اب تو تیار ہو جا اور ابراہیم سے اپنے باپ کا بدلہ لے اور انہیں قتل کر کے ان کا سر میرے پاس لا حاضر کر۔ بن ایاز چونکہ بڑا بہادر تھا لہٰذا وہ ابراہیم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ اپنے باپ کی طرح قاتلان امام حسین میں سے بھی تھا۔ ابن مطیع کی بات سن کر ابن ایاز 22 آدمیوں کو لے کر جس میں سوار و پیادے تھے بازار میں آیا۔ ادھر حضرت مختار نے کوٹوں پر آگ روشن کرا دی تھی اور طبل خروج بجوا دیا تھا تاکہ لوگوں کو خروج کی اطلاع مل جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ حضرت مختار کے پاس جمع نہ ہوئے۔ یعنی وہ 18,000 لوگ جو بیعت کر چکے تھے وہ مختار کے پاس نہ پہنچے۔ اگرچہ کوفیوں کی بے وفائی مشہور ہے، لیکن اس موقع پر ان کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مختار نے شب پنجشنبہ کی تاریخ مقرر کر دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے قبل چاہے آگ روشن ہو چاہے اعلان کیا جائے مگر تم یقین نہ کرنا۔ جب لوگوں نے پنجشنبہ سے پہلے آگ دیکھی تو یہ سمجھے کہ یہ سب ابن مطیع کی حرکت ہے۔ اسی بنا پر کوئی نہ آیا اور سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے گئے اور وہاں سے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم سے اچانک جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے پنجشنبہ کے بجائے چہارشنبہ ہی کو خروج کر دیا گیا۔ حضرت مختار نے حالات کی روشنی میں حضرت ابراہیم سے کہا کہ شاید کوفی ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے امیر ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سارے راستے بند ہیں اور ہم لوگوں نے سب کو اچھے سے سمجھا بھی دیا تھا کہ پنجشنبہ سے پہلے کسی اعلان پر یقین نہ کریں اور آج چہارشنبہ ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ مقیم رہیے، میں جا کر سب کو باخبر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت مختار نے دعا دی اور وہ 100 سوار لے کر مسجد فاطمی کے دروازے پر جا پہنچے اور وہاں سے چل کر مسجد بازار کے کوچے میں داخل ہوئے جہاں بیعت کرنے والوں کے 400 لوگ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہی اس کوچے میں پہنچے آپ نے دیکھا کہ 100 افراد دشمنوں کے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں عمر ابن عفیف ہوں اور تمہیں اور حسین کو قتل کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر جناب ابراہیم نے ایک زبردست نعرہ لگایا جس کی وجہ سے وہ کانپ گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم کے ساتھی ان کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا گھیرا۔ بالآخر ان کے 40 افراد قتل کیے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے مومنوں کو اپنے خروج کی خبر دی۔ پھر وہاں سے چل کر محلہ بنی کندہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک شخص سرائے کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس محلے کا محافظ کون ہے؟ اس نے کہا کہ زبیر۔ ابراہیم نے فرمایا کہ خدا وند عالم اس پر بے شمار لعنت کرے کہ وہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں لڑا، پھر امام حسین کے قتل میں کربلا میں شریک ہوا۔ خدا مجھے توفیق اور تسلط عطا کرے کہ میں اس کا سر تن سے جدا کروں۔ اس کے بعد اس محلے کا چکر لگا کر مومنین کو خروج مختار سے باخبر کرنے لگے۔ اسی درمیان میں ابراہیم کے ساتھیوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا تو اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں سنان ابن انس کا آدمی ہوں، بازار کی نگرانی میرے سپرد ہے۔
لوگوں نے اسے گرفتار کر کے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے اسے سزائے موت دے دی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔